السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ 4 سیگمنٹس پہ مشتمل ہوگا۔ پہلے نمبر پہ کچھ ایکسٹینشنز کی بات ہوگی، دوسرے نمبر پہ اپائنٹمنٹ DGISI، تیسرے نمبر پہ PM اتھارٹیز، اور چوتھے نمبر پہ PDM سے متعلق بات، اور اگر کچھ ٹائم ہوا تو شیخ رشید صاحب کی ایک کانفرنس، اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج 12 ربیع الاول ہے، تو اس دن کے مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آئیے مل کے درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، ایکسٹینشنز، آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے 3 ایکسٹینشنز بڑی پاپولر ہوئی، فیمس کہہ لیں، نیٹوریس کہہ لیں، دونوں ہی اعتبار سے میڈیا کی زینت بنی، ایک عام آدمی تک اس کی باز گشت گئی اور ہر شخص نے اپنے تئیں اس کے اوپر تاثرات دیے۔ پہلی ایکسٹینشن اگر آپ کو یاد ہو تو PTI کی حکومت کے دور میں جناب عمران خان صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب کی آپ نے دیکھا کہ اس ایکسٹینشن میں جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ٹیکل کیا گیا اور میڈیا تک اس کی رسائی ہوئی، اسے کسی شخص نے احسن طریقے سے انجام دیتے ہوئے، یا یہ کہہ لیں کہ بطریق احسن انجام دیے جانے کی کسی نے کوئی نوید نہیں سنائی، بلکہ ہر شخص نے اسے کنٹروورشلی کہا، اور اس کے اوپر جو طوفان کھڑا ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک ادارہ جو اس وقت پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے اور اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن اس بار اس کو پنگ پونگ کا کھیل بنا دیا گیا، سمری کے اوپر سمری بنی، اور پھر جب بات سامنے آئی تو ایکسٹینشن کے اندر کچھ بہت سارے معاملات اٹھے کہ ایکسٹینشن دی بھی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، پھر سروس کے معاملات آپ کے سامنے بنے، تو یہ سارا کچھ ایک تماشا سا لگا رہا، گویا یہ ایکسٹینشن ایک تماشے سے سوا کچھ نہ تھا۔ اس سے کیا کہا جائے، کس کی جیت کس کی ہار؟ یہاں جیت ہار کی بات نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اناڑی کے ہاتھ کلہاڑی۔ میں اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں اس کا ذکر کر چکا، لیکن آج اس لیے ضروری سمجھا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے، اور آگے آنے والے الیکشن میں جو اس وقت فضا بنی جا رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی کارستانیاں عوام کے سامنے ضرور لائی جائیں۔ ویسے تو عوام مہنگائی، بے روزگاری اور کاروبار پہ نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، اور انہیں بخوبی علم ہے، اور وہ اگر کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے تو اگلا الیکشن PTI کو کم از کم جیتنے نہیں دیں گے۔ لیکن ایک ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ بھی اس حکومت سے نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک آلریڈی سیٹ اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے بھی یہ چھوٹی سی بات کو تماشا بنا دیتے ہیں، اور اس متعلقہ شخص کے لیے
انتہائی امبیرسنگ سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں. آپ سوچئے کہ جب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا چل رہا تھا تو وہ کس قدر امبیرس ہوئے ہوں گے. تو یہ چیزیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں. آگے دوسری ایکسٹینشن تھی چیئرمین نیب کی. آپ نے دیکھا کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن پر بھی کافی شور و شرابہ رہا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو بھی ہوں ان کی مشاورت کے ساتھ یہ سارا معاملہ سلجھا دیا جاتا، لیکن یہاں بھی اللہ کا مسئلہ بنایا گیا اور عمران خان صاحب نے پھر وہی نااہلوں والا کام کیا، وہی ان ایفیشینٹ ٹائپ کے لوگوں والا کردار ادا کیا، اور ایک سادہ سی بات کو پورے پاکستان میں پھیلا دیا. اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیب چیئرمین اور اوپر سے اس طریقے سے عنایت کی گئی ایکسٹینشن، فائدے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. آگے تیسری ایکسٹینشن ڈی جی آئی ایس آئی کی تھی، فیض حمید صاحب کی. اگر ایکسٹینشن ہی دینی تھی تو اس قدر یہ شور شرابے کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ بھی اب تک آج 7 دن ہو گئے، بلکہ 8 دن ہو گئے، یہ معاملہ بھی جوں کا توں پڑا ہوا ہے، جو صرف اور صرف پی ایم صاحب کی اتھارٹی اور پاکستان آرمی سے متعلق تھی. اس کو بھی میڈیا کی نظر کر دیا گیا. سوچئے کہ اگر اس کے بعد نئے آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی جب وہ اپائنٹ ہوتے ہیں یا انہیں کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو ان کے لیے یہ کس قدر مشکل کام ہوگا کہ وہ کس طریقے سے آگے سسٹم کو چلائیں گے. امبیرسنگ سچویشن پہلے ہی سے کریٹ کر دی جاتی ہے اور اس متعلقہ شخص کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ جان بوجھ کر وہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. اپائنٹمنٹ ڈی جی آئی ایس آئی کی تو وہ میں نے اسی میں انکلوڈ کر دی. اس کے بعد آگے جی پی ڈی ایم سے متعلق بات کر لیتے ہیں. پی ڈی ایم اس سے پہلے 2 مارچ کر چکا. ایک فضل الرحمان صاحب نے 1 مین شو کیا، کافی افیکٹو تھا. اسلام آباد دھرنا ہوا، اس کے بعد جو معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہوئے. پرویز الہی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب آنن فانن وہاں ٹپکے، اور جو گٹھ جوڑ ہوئی اور اس کے بعد جو بیانیہ پبلک ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ 0. پھر جی آگے چلتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے ایک جوائنٹ مارچ کیا، کافی افیکٹو تھا، بہت شور شرابہ تھا، الیکشن کا بھی دور دورہ تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ رفتہ رفتہ غبارے سے ہوا نکلتی گئی اور ایک وقت میں بالکل ہی ہوا نکل گئی. نتیجہ 0. اب تیسرا ایونٹ یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس بار انہوں نے انفلیشن کو بیچ میں رکھا ہے. لیکن اس بیانیے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. اگرچہ یہ انفلیشن اس وقت پاکستان کا ایک مسئلہ ہے، لیکن عوام بخوبی سمجھ چکی ہے کہ یہ اپوزیشن اس وقت صرف اور صرف اپنے کارکنان کو چارج کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہی ہے، تاکہ آنے والے الیکشن جو کہ بالکل قریب ہیں، 1-1.5 سال رہ گیا ہے، اس میں اپنے کارکنان کو چارج کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ پیغام دیا جائے کہ ہم بھی جاگ رہے ہیں. اس سے سوا اور کچھ نہیں. نتیجہ پیش کی اس کا 0 ہونا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں، یہ بالکل ہو کے رہے گا. اور اگلی بار لگتا یہی ہے، جو اس وقت تک کی حکومتی کارکردگی ہے، اگر عوام یہ چیزیں یاد رکھیں تو نہیں لگتا کہ اگلی حکومت عمران خان صاحب کو ملے.
یہ کچھ چیزیں تھیں. اب ایک بات کر لیتے ہیں پی ایم صاحب کی پاور کی. سامعین کرام، ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار آج کوئی 8 دن سے مسلسل ڈسکس ہو رہا ہے اور بہت سارے ماہرین آ کے اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. یقیناً ان سب کی رائے بہت معتبر ہے، لیکن جہاں تک مجھے اس چیز کا نالج ہے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. طریقہ کار پاکستان آرمی کا یہی ہے کہ جب بھی ڈیپوٹیشن پر کسی شخص کو بھیجا جاتا ہے، یہ ڈیپوٹیشن ود ان کنٹری یا سیکنڈمنٹ ود ان کنٹری کہلاتی ہے. تو جب یا کوئی اٹیچی جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک لیٹ ڈاؤن طریقہ کار کے مطابق 3 لوگوں کا پینل بنایا جاتا ہے، اور اس پینل میں انتہائی قابل، اہل اور کرائٹیریا کو پورا کرنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں. یقیناً یہ کام اپنے تئیں جس طرح کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہاں تک کہ سینئر آفیسران کرتے ہیں. یہ چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا معاملہ تھا تو اس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور دیگر اسٹاف جو ہے وہ بیٹھ کے 3 نام سجیسٹ کرتے ہیں، اور یہ 3 نام متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیے جاتے ہیں. یعنی چیف صاحب یہ ریکمینڈ کرتے ہیں 3 نام اور یہ بھیج دیتے ہیں پی ایم صاحب کو. پی ایم صاحب ان 3 نام میں سے کسی ایک نام کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور 2 کو ریزرو رکھ لیتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح جو سلیکٹڈ نام ہوتا ہے اس کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ماضی کو اگر دیکھا جائے تو یہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا. وہاں پر تھرو کال آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی سلیکٹ کیے تھے پرویز مشرف صاحب کو فون کر کے. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب آپ پروسیجر کو فالو نہیں کرتے اور ون ٹائم میئرمنٹ کے تحت آپ کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہے اس طریقے سے کام چلا لیتے ہیں، تو آگے آنے والے دنوں میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ تو بڑا سادہ سا معاملہ تھا. اور چلیں اگر کہیں ایسا ہو بھی گیا، پریس کانفرنس بھی اس کے اوپر بہت ساری ہوئی ہے، اور ایک پریس ریلیز بھی اگر ایشو ہو گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے تو یہ اسی دن ہی یہ معاملہ بیٹھ کے نپٹا دیا جاتا تو زیادہ احسن ہوتا. بہرحال پروسیجر اس کا یہی ہے، لیکن چونکہ کام نہیں کرنا اور نیت صاف نہیں. اصل بڑی بات یہ ہے کہ نیت صاف نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نیت کے بہت اچھے ہیں. آپ نے اس نیت کو کیا کرنا ہے کہ جب اس اعلیٰ نیت والے شخص سے ایک کام بھی اس نیت کے مطابق نہ ہو. آپ دیکھیں کہ 2018 میں عمران خان صاحب نے دھرنے میں جو عوام کو لیکچر دیے، جو موٹیویشنل لیکچر دیے، لگ یہ رہا تھا کہ اس پاکستان کو ایک مسیح مل گیا، اور لوگوں نے تبدیلی کے نام پر عمران خان صاحب کو ووٹ دیا. گویا ایک طرح کی شعبدے بازی تھی کہ اور کچھ نہیں تو کرپشن کا ایک نعرہ لگا دیا جائے اور اس طریقے سے لوگوں کو اٹیکٹ کیا جائے. آپ کے سامنے جو ہوا آپ نے دیکھا. پھر ایک نیب کا دورہ، اس کے چیئرمین کے ساتھ میٹنگ، اس کے بعد نیب کے جتنے بھی معاملات اپوزیشن کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو گرفتار کرنا، ان کے خلاف مقدمات بنانا اور حکومتی پارٹی کو چھٹی دینا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے. اگر نیت صاف ہے تو پھر یکساں احتساب ہونا چاہیے تھا، اور بقول عمران خان صاحب احتساب ہمیشہ اوپر سے شروع کیا جائے. تو اگر اس چیز ہی کو دیکھیں تو ایک فارن فنڈنگ کیس جس میں عمران خان صاحب خود شامل ہیں پڑا ہوا ہے، ایک ہیلی کاپٹر کیس ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں عمران خان صاحب ڈائریکٹ انوالو ہیں. تو پھر وہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا. اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی انصاف کی علم بردار ہے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے، نیت میں فطور ہے، اور اسی لیے یہ معاملات ان کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. آگے آتے ہیں جی کہ یہ تو نیت کی جہاں تک بات ہے. پھر آگے آئیں باقی معاملات جو زندگی کے ہیں ان کو دیکھیں کہ جو کام یہ اناؤنس کرتے ہیں، جس قدر انہوں نے وعدے کیے ہیں، ایک بھی بات آج تک پوری نہیں ہو سکی ہے. جس میں کوئی 50 لاکھ گھر تھے، کچھ نوکریاں تھیں، آج تک کیا ہوا؟
کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ جو اسکیمیں لے کے آئے معیشت کے گرومنگ کے لیے، معیشت کو جو ہے نا وہ بوسٹ اپ کرنے کے لیے، آٹا کیا بولتے ہیں اس کو، کٹا، مرغی، انڈے، بھینسیں، گائے، اس طرح کے جو تھے وہ پروجیکٹ سارے کے سارے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو شیلٹر اسکیمیں آئی، کتنے لوگ وہاں رہ رہے ہیں، جو پناہ گاہیں بنی، کتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ تو یہ سارے ڈرامے بازیاں آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایک طریقہ کار ہے یہ، اور عوام اتنے سادہ ہیں کہ اس کے اوپر کان دھر لیتے ہیں، جبکہ نیت اس کے اگینسٹ ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کوئی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کی کانفرنس کو پھر کسی دن لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور چینل سبسکرائب کرتے رہا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔